توجہ، اپنا نبی کیسا نبی ہے، سبحان اللہ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ لیں ہر نبی شان والا ہے، اپنا نبی کیسا نبی ہے، جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ کل عبادت کرنا ہوگا، روزے کا اہتمام بھی کرنا، مسجدوں کو آباد بھی کرنا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا، کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا۔ کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے، معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا، سودا ہو رہا تھا نا وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری، یہ پسند ہے یا شفاعت پسند ہے؟ اس کے نہیں مولا، آدھی کو نہیں، شفاعت مجھے دے دے، اس لیے کہ آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا منہ دیکھے گی؟ شفاعت دے دے یعنی سفارش دے دے۔ کہا ٹھیک ہے محبوب، تو جسے چاہے گا ہم جنت عطا کر دیں۔ تو وہاں تو اپنی جنت کے ہونے کے معاہدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں۔ شب قدر میں تو سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب قدر میں سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب برات میں بھی سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے۔ ادب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اللہ تو جانتا ہے۔ اب کا محبوب چل، اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا۔ خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا۔ استاد زمن لکھتے ہیں، مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، اللہ نے کہا چل محبوب چل چل، تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افزائیاں ہوتی ہے، اپنی طرح بشر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اتنے قریب بلایا، اپنے دست قدرت کندھوں پہ رکھ کر کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ عرض کی مولا تو جانتا ہے۔ کہ چل حبیب تجھے دکھاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں چلا، اللہ نے جہاں چاہا لے گیا، اور پردے پڑے تھے، پردے ہٹے، جب پردے ہٹے تو کہا یہی تو میری سلطنت کا دولہا ہے۔ آقا کہتے جب میں نے دیکھا وہاں میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ کس شان سے دکھایا، کس شان سے دکھایا ہے حبیب یہ میری سلطنت کا دولہا ہے۔ لیکن میرے بھائی جس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ بتائے نا، وہ نور ہے بشر ہے کیا ہے؟ کون ہے؟ کون گیا اتنے قریب باتیں کی، جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گئے قدرت کے، دست قدرت رکھا گیا، جس سے باتیں کی، جسے سلام کیا، جسے پیار کیا، جسے لے گیا، اللہ مقام پہ بھی لے گیا، وہاں سے پتہ نہیں کہاں لے گیا، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لے گیا۔ کہاں ہے؟ ہاتھ جبریل بھی گم ہے، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اب قربان جاؤں، حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا، وہ کون تھا جو گیا تھا؟ تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتی ہے بولو ذات، اور ایک ہوتی ہے ذل ذات، ایک ہوتی ہے اس کو اپنی زبان میں کہو ذات کا سایہ۔ ایک ہے سورج، ایک ہے بولو سورج، اور ایک ہے سورج کا سایہ، ایک ہے چاند اور ایک ہے چاند کا، ایک ہے بلڈنگ اور بلڈنگ کا انسان، انسان کا درخت، درخت کا۔ آپ مجھے بتائیں جو درخت کا سایہ ہے وہ درخت ہے کہ درخت کا غیر ہے؟ بہت سوچ کے جواب دینا۔ اب اس منزل پر آ گئے ہیں، معراج پہ گیا کون؟ توجہ ہے؟ دیکھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات ابھی ختم کرتا ہوں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو ایمان تازہ کر لو۔ اب اس منزل پر آئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو۔ اس منزل پر آئے ہیں، بولو بولو، اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو اب جمع کرو اور بولو درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے؟
بولو نہ وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے، درخت نہیں ہے، لیکن غیر درخت بھی حافظ غفران کا سایہ، حافظ غفران نہیں ہے لیکن وہ امین القادری بھی نہیں ہے، وہ سعد بھی نہیں ہے، وہ عبداللہ بھی نہیں ہے، وہ عبد الرحمان بھی نہیں ہے، کون ہے؟ غفران نہیں ہے لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے توجہ، توجہ ہے، وہ غفران نہیں، غفران کا غیر بھی نہیں، درخت کا سایہ درخت نہیں، درخت کا غیر بھی نہیں، چاند کا سایہ چاند نہیں، چاند کا غیر بھی نہیں، سورج کا سایہ سورج نہیں، سورج کا غیر بھی نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا، جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھی ہے، جو معراج پر گیا، السلام علیکہ ایھا النبی آ گیا، وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا، اور کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔